الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم معزز سامعین اعظام، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ مسلمان لڑکیوں اور لڑکوں میں ارتداد کی وجہ کیا ہے اور کیوں مسلم لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں. اور ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ احزاب کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، 22 پارے کے پہلے رکوع کی، دوسرے رکوع کی، اور ایک حدیث پڑھی گئی. ان دونوں چیزوں کے اندر اللہ رب العزت نے حیا اور پاک دامنی کی ایک عظیم فضیلت کو ذکر فرمایا ہے. یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جب پیدا فرمایا تو بہت ساری صفتوں کے ساتھ، بہت ساری خوبیوں کے ساتھ، فطرتی خوبیوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. بہت ساری فطری خوبیاں اللہ رب العزت نے انسان کے اندر رکھی ہے اور بے شمار رکھی ہے. انہی میں سے ایک خوبی اللہ رب العزت نے انسان کے اندر یہ رکھی ہے کہ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے حیا رکھی ہے اور انسان کو گناہوں سے روکنے والی، بےہودہ کاموں سے روکنے والی اور نیک کاموں پر ابھارنے والی انسان کے اندر ایک حیا کا بڑا دخل ہے. جب انسان کے اندر حیا ہوتی ہے کہ وہ بےہودہ باتوں سے، بےہودہ کاموں سے رکتا ہے، اور جب اس کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے تو وہ بےہودہ باتیں اور بےہودہ کام بھی کرتا ہے. اسی لیے حدیث پاک کے اندر آیا ہے اذا فاتک الحیات فافعل ما شئت، کہ جب انسان کے اندر حیا فوت ہو جائے تو جو چیز چاہے وہ کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک انسان کے اندر حیا ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے، تو وہ بےہودہ کاموں سے، بےہودہ باتوں سے رکتا ہے. جب حیا اور شرم فوت ہو جاتی ہے تو جو چاہے وہ کرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ انسان اگر کچھ بےہودہ حرکت کر دے تو لوگ کہتے ہیں کہ بڑا بے شرم انسان ہے، کہ اگر اس کے اندر شرم ہوتی تو وہ اس طرح کا کام نہیں کرتا. ہمارے زبانوں میں، ہمارے روزمرہ کے الفاظوں میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اگر کوئی بہت زیادہ بےہودہ کام کر دے تو کہتے ہیں کہ بڑا بے شرم انسان ہے، یعنی اس کے اندر حیا نہیں ہے. تو یہ حیا کا بڑا دخل ہوا کرتا ہے. ایک صحابی تھے، ان کا بھائی بڑا باحیا انسان تھا، بڑا شرمیلا انسان تھا. وہ اپنے بھائی سے کہہ رہے تھے کہ تو بڑا باحیا ہے، بڑا شرمندہ ہے، تھوڑی اپنے اندر سے حیا کو کم کر. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. گزر ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابی الحیاء من الایمان، کہ حیا ایمان میں سے ہے. یا ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، جیسے ایمان کے بہت سارے حصے ہیں ایسے ایک حصہ حیا ہے. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. اسی لیے ایک دوسرے حدیث کے اندر آیا ہے کہ لا یأتی الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا جب کسی انسان کے اندر ہو تو
تو خیر کے علاوہ وہ دوسری کوئی چیز نہیں لاتی. یعنی اگر انسان کے اندر حیا بھری ہوئی ہو تو ہمیشہ وہ بھلائی کو پاتا ہے، برائیوں کو اس سے ایجاد نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، اور حدیث کے اندر بھی اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار. کہ حیا جو ہے، الحیاء فی الایمان، کہ حیا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان میں سے. والایمان فی الجنہ، اور ایمان انسان کو جنت کے اندر لے کر جاتا ہے. اور فرمایا والبذاء فی الجفاء، اور بےہودگی، بے آوارگی، بے شرمی، بے حیائی یہ جفا میں سے ہے، یعنی کفری عمل میں سے ہے. والجفاء فی النار، اور جفا یعنی ایسے اعمال انسان کو دوزخ کی طرف لے کر جاتے ہیں. اسی لیے جب ایک انسان باحیا ہو کر زندگی گزارتا ہے تو دنیا اور آخرت دونوں اس کی بنتی ہے. اللہ رب العزت اس کی دنیاوی زندگی کو بھی پسند فرماتا ہے اور آخرت کی زندگی کو بھی پسند فرماتا ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بہت کم ایسی مقامات ہیں جہاں اللہ نے کسی عورتوں کا تذکرہ فرمایا. یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا بھی قرآن میں ذکر نہیں فرمایا. گنتے کی کچھ عورتیں، حضرت مریم، حضرت آسیہ وغیرہ، اللہ رب العزت نے انہی کا تذکرہ قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے حیا کی وجہ سے. تو ایسے ہی اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کی اہلیہ کا تذکرہ فرمایا جبکہ وہ آپ کی ابھی نکاح میں نہیں آئی تھی، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی. آپ جب وہاں پہنچنے کے بعد جب حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ کو بلانے کے لیے اپنی بیٹی کو بھیجا تو جس حالت اور جس کیفیت میں وہ آ رہی تھی اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا سورہ قصص میں. فرمایا کہ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، کہ وہ حضرت موسیٰ کو ایسی شرمندگی کی حالت سے، ایسی باحیا اور بالکل حیا کے ساتھ بلانے آ رہی تھی کہ اس کے ہر طرح سے گویا کہ شرم و حیا ٹپک رہی تھی. یعنی اللہ کو حضرت موسیٰ کی اہلیہ کا جو ابھی آپ کے نکاح میں نہیں آئی تھی وہ شرم و حیا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا ہے. تو گویا اللہ رب العزت نے ایک خاتون کی شرم و حیا کا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا کہ اللہ جب کوئی باحیا رہتا ہے تو اللہ رب العزت کو اس کی ادائیں پسند آتی ہے، اللہ رب العزت اس کا ذکر کرتا ہے. اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ جب تک حیا ہوتی ہے انسان کے اندر، انسان گناہوں سے رکتا ہے، اور جب حیا ختم ہو جاتی ہے تو انسان گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے. اور جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں، حیا انسان کے اندر بیک وقت ختم نہیں ہوتی، دھیرے دھیرے انسان کے اندر سے حیا ختم ہوتی ہے. جیسا ماحول ملتا ہے ویسا ہی انسان بےہودہ بنتا ہے. اور جس دور سے، جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں یہ بڑا بے حیائی کا ماحول ہے. اس کے اندر اپنی حیا کو بچانا وہ اپنے ایمان کو بچانا ہے، کیونکہ حیا ہی سے انسان کا ایمان بچتا ہے. کیونکہ فرمایا کہ الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، کہ حیا یہ ایمان کا حصہ ہے اور ایمان انسان کو جنت میں لے کر جاتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ انسان اگر نظر کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ اس کو ایسا ایمان نصیب کرتا ہے کہ اس ایمان کی فطرت کو، اس ایمان کی جھلک کو، اس ایمان کی تاثیر کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہے انسان اگر اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے. اسی لیے حیا اور پاک دامنی کا بالکل ساتھ ساتھ ہے، چولی و دامن کا ساتھ ہے. جس انسان کے اندر حیا ہوں گی اس کے اندر پاک دامنی ہوں گی، اور جس انسان کے اندر بے حیائی ہوں گی اس کے اندر پاک دامنی نہیں ہوں گی. اور جو انسان پاک دامن ہوتے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ان کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. اللہ رب العزت نے بڑا ان کا ذکر فرمایا ہے. قرآن کریم کے سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے فرمایا والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ نے 22ویں پارے کے دوسرے رکوع سے مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کی بہت ساری صفتوں کا تذکرہ فرمایا. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات. اور آگے چل کے اللہ نے فرمایا والحافظین والحافظات، کہ جو مسلمان مرد یا مسلمان عورتیں ہوتی ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں ہو،
جو نماز قائم کرنے والی ہوتی ہے، صدقہ دینے والی ہوتی ہے یا ہوتا ہے، اللہ نے صفتیں گنوائی، جو روزہ رکھنے والی ہو یا صبر کرنے والے ہو، اللہ نے پوری صفتوں گنانے کے بعد آخری صفت جو اللہ نے 2 گنوائی ہے وہ بڑی اہم ہے، اور وہ ہے کہ والحافظین فروجہم والحافظات، کہ جو مرد اور جو عورتیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور جو ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں ہیں، اولئک لہم مغفرہ وَأَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اللہ نے بہت ساری صفات گنوائی، اور آخری میں تو اہم صفت گنوائی کہ ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، اور اسی طرح اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ کیا ہے اس آیت پاک کا مطلب؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اجر عظیم سے مطلب یہ ہوتا ہے، جہاں اللہ قرآن کریم کے اندر بہت جگہ خالی اجر کر کے ذکر کر دیتا ہے، نیکی کا ذکر کرتا ہے، جہاں اجر عظیم ذکر کرتا ہے تو وہاں اللہ رب العزت ایک خاص اجر و ثواب کا ذکر ہوتا ہے، کہ اللہ رب العزت اس کو ان چیزوں کا دنیا میں بھی اجر عطا فرماتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ اگر کوئی ایک چیز ہے اور اگر اس کا ماہر کوئی بڑا انسان یہ کہہ دے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ جو بات کہی جا رہی ہے بہت بڑی بات ہے، تو انسان بھی سمجھتا ہے کہ ہاں فلاں انسان بڑا ہے، اس نے یہ کہا کہ بہت بڑی بات ہے، فلاں انسان جو ہے اس فیلڈ میں اس چیز کے اندر ماہر ہے اور اس نے کہا کہ یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ جو ہے بہت اچھی چیز ہے، تو اس کو بھی اعتبار ہوتا کہ ہاں یہ بڑی ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت جو سب سے بڑا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ جو انسان اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، اور فرمایا کہ وہ بڑا اجر یہ ہے کہ جو اپنی نگاہوں اور شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ اپنا سب کو دیدار کرائے گا، لیکن سب سے پہلے جو لوگ اللہ رب العزت کا دیدار کرنے والے ہوں گے وہ دنیا کے اندر اپنی شرمگاہوں کی اور اپنی نظروں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ اللہ سب سے پہلے ان لوگوں کو اپنا دیدار کرائے گا، اس سے بڑا اجر، ایک طرف جنت اس کی نعمتیں الگ ہے اور اللہ کا دیدار ایک الگ چیز ہے۔ فرمایا کہ جنت میں جب اللہ رب العزت تمام جنتیوں کو ڈال دے گا تو فرمائے گا کہ میری نعمتیں تم پر مکمل ہو چکی ہے، کہ اب کچھ باقی ہے، تو بہت سے لوگ خاموش رہیں گے، لیکن جو اس وقت بھی جو علم کے اندر راسخ ہوں گے وہ کہیں گے کہ اللہ ایک چیز باقی ہے جو ان تمام چیزوں سے بہتر ہے، پھر فرمائیں گے کہ وہ کیا چیز ہے؟ اللہ فرمایا کہ وہ آپ کا دیدار ہے۔ اس کے بعد اللہ اپنا دیدار کرائے گا۔ اس روئے زمین کے اندر، اس روئے زمین کے اوپر جب سے اللہ نے یہ زمین و آسمان بنایا ہے تب سے لے کر اب تک اس روئے زمین پر ایسی کوئی آنکھ پیدا نہیں ہوئی ہے جس نے اللہ کا دیدار کیا ہو۔ اگر یہ کوئی دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے۔ آج تک اس روئے زمین پر کوئی آنکھ ایسی پیدا نہیں ہوئی ہے جس نے اس روئے زمین پر رہتے ہوئے اللہ کا دیدار کیا ہو، ایسا کوئی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ نے خواہش کی کہ اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے کوہ طور پر بلایا اور ایسی جھلک اللہ رب العزت نے اپنی بتلائی کہ اللہ نے اپنا دیدار نہیں کرایا، صرف ایک جھلک بتلائی جس سے پورا کوہ طور ہل گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل جو بے ہوشی کی حالت کے اندر گر گئے۔ فرمایا کہ نبیوں نے بھی اللہ کا دیدار نہیں کیا ہے، تو گویا اللہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے اپنا دیدار ان لوگوں کو کرائیں گا جن کی شرمگاہیں اور جن کی آنکھیں گویا حفاظت سے رہی ہوگی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دلا دو، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن بن جاؤں گا۔ ایک تو جو تمہارے 2 ٹانگوں کے درمیان ہے شرمگاہ، اس کی ضمانت تم لے لو، اور ایک جو تمہارے دونوں جبڑوں کے درمیان میں ہے یعنی زبان، اس دونوں کی تم حفاظت کر لو، محافظ بن جاؤ، مجھے ضمانت دے دو، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن بن جاؤں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے ثواب تیار کر رکھا ہے، اور فرمایا کہ دوسری چیز اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے مغفرت تیار کر رکھی۔ مغفرت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مغفرت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو اور اس سے اگر کبھی کوئی گناہ صغیرہ چھوٹا موٹا گناہ اگر سرزد ہو جائے جو گناہ کبیرہ میں سے نہ ہو، تو اللہ اس کی نیکیوں کے بدلے اس گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ جیسے اگر کوئی انسان کوئی استاد ہو، اس کے
بہت سارے طالب علم ہو اور کچھ ذہین طالب علم اگر کلاس میں موجود ہو تو کبھی کبھی وہ استاد ذہین طالب علموں کی کچھ حرکتوں کو برداشت کر لیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے، اس وجہ سے کہ ذہین طالب علم ہے۔ فرمایا کہ ایسے ہی اللہ رب العزت جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو عمل صالحہ کرتے ہیں، تو اللہ چھوٹے گناہوں صغیرہ گناہوں پر اللہ یہی ان کی عبادتوں کی وجہ سے ان کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اسی کو اللہ نے فرمایا مغفرہ کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے مغفرت کو اور اجر عظیم کو تیار کر رکھا ہے۔ اور اجر عظیم کیسا ہے کہ اس کا ثواب یعنی پاک دامنی کا، جو انسان پاک دامنی کی زندگی گزارتا ہے تو اس کا ثواب اللہ اور اس کے کیفیات دنیا میں بھی ظاہر کرتا ہے اور اللہ رب العزت آخرت میں بھی اس کی ظاہر کرتا ہے۔ اگر اس کو آپ دیکھیں نبیوں سے لے کر اب تک کے، آپ کو ہر دور کے اندر اس کی مثال ملے گی کہ جس شخص نے پاک دامنی کو اختیار کیا اللہ رب العزت نے اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو بنایا۔ آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر ایک واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے اور سب سے زیادہ تفصیل میں اللہ نے اگر کسی واقعے کو ذکر فرمایا تو وہی ایک واقعہ ہے جو ہے تو یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اس سے زیادہ تفصیل سے اللہ نے قرآن کریم میں کسی نبی کے واقعے کو ذکر نہیں فرمایا۔ ایک ہی جگہ پر پورے ایک ہی واقعے کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا کیا۔ اور آپ اگر پورے واقعے کو دیکھیں تو حضرت یوسف علیہ السلام بالکل بھائیوں نے ان کو جو ہے بالکل کنویں کے اندر ڈال دیا تھا، بے سر و سامانی کی حالت میں تھے اور ابھی معصوم بچے تھے، یعنی یہی کم عمری تھے۔ وہاں سے لوگوں نے نکالا اور مصر پہنچا کر اللہ نے غلام بنا کر بیچ دیا، پھر غلامی کی حالت میں رہے عزیز مصر کے پاس۔ پھر اس کے بعد جب جوانی آئی تو عزیز مصر کی بیوی ان پہ فروختہ ہوئی اور ان سے کہا کہ قالت ہے تلک، مجھ سے اپنی خواہش کو پوری کر دے۔ اس وقت یوسف نے کہا تھا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس عمل سے کہ میں تیرے ساتھ یہ عمل کروں، کیونکہ میرے آقا کے مجھ پر بڑے احسان ہیں کہ اس نے مجھے جو غلامی سے یہاں لایا ہے، اور اس سے زیادہ مجھ سے میرے رب کے بڑے احسانات ہیں کہ اللہ نے مجھے ایسی پاکیزہ زندگی دی ہے، میں تیری خواہش کو پورا نہیں کر سکتا ہوں۔ آپ نے اس کی خواہش کو پورا نہیں کیا، وقتی طور پر اللہ نے جیل بھیجا۔ جب جیل سے واپسی ہوئی تو اللہ رب العزت نے پوری مصر کا آپ کو آقا بنایا۔ وہ چیز جو ایک انسان جب مصر میں داخل ہو رہا تھا ایک غلام تھا، اللہ رب العزت نے حیا و پاک دامنی کے امتحان سے گزارا، اور جب وہاں سے گزرے تو جیل ہوئی، جیل ہونے کے بعد جب واپس آئے تو آپ عزیز مصر بنے، مصر کے آقا بنے، اور آپ کے بھائیوں نے آ کے آپ کو سجدہ کیا اور آپ گویا تاج و تخت کے مالک بنے۔ یہ جو بدلہ تھا مفسروں نے کہا کہ بہت سارے اعمال تھے لیکن سب سے اہم کردار حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی تھی۔ اس پاک دامنی کا بدلہ اللہ آخرت میں دیں گا، لیکن دنیا ہی کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا تاج و تخت عطا فرمایا تھا۔ اسی لیے حضرت سلیمان بن یسار ایک بڑے محدث گزرے، بڑی حدیث کی جو ہے ان کی کتابیں ہیں، بڑے محدث گزرے۔ ایک مرتبہ سفر کو جا رہے تھے، سفر کرتے کرتے راستے میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ ان کا ایک ساتھی تھا، وہ سامان لینے کے لیے گیا، اور جب انہوں نے پڑاؤ ڈالا، خیمہ ڈالا، تو ایک عورت کچھ مانگنے کے لیے آئی۔ مانگنے کے آنے کے بعد انہیں سمجھا کہ کچھ کھانا اس کو دیا، تو اس عورت نے کہا کہ میں کھانا نہیں چاہتی ہوں بلکہ میں اپنی دل کی تسکین چاہتی ہوں۔ جب انہوں نے یہ جملہ سنا تو بہت رونے لگے اور کہا کہ اللہ میرا امتحان لے رہا ہے کہ میری برسوں کی عبادت کو اور علم کو یہ فنا کرنے آ رہی ہے۔ اتنا روئے کہ وہ عورت حضرت سلیمان بن یسار کے رونے کو دیکھ کر واپس چلے گئی، اور واپس وہ چلے گئی۔ جب حضرت سلیمان بن یسار رات میں سوئے تو ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کی بشارت ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سلیمان بن یسار، تمہیں مبارک ہو، اس لیے کہ تم نے ولی ہو کر وہ کام کیا جو کبھی کسی نبی نے کیا تھا۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام ایک نبی تھے، انہوں نے جو تم کام کیا، تم نے ایک ولی ہو کر ایک وہ کام کر دیا ہے، تمہیں بڑی خوشخبری ہو، بڑی بشارت ہو۔ تو ایک انسان جب نیک ہوتا ہے، پاک دامنی ہوتا ہے، تو اللہ اسے نبیوں کے ذریعے بشارت سناتا ہے۔ ایک نبی کی انسان کو بشارت سنانا گویا اس کی کامیابی کی ایک دلیل ہوا کرتی ہے۔ آپ بخاری شریف کو حدیث کو دیکھیں کہ بخاری شریف کے اندر پاک دامنی کے اوپر امام بخاری نے کئی حدیثوں کو نقل فرمایا ہے۔ ایسی انہوں نے بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کے واقعے کا ذکر فرمایا، کئی جگہ پر انہوں نے بخاری حدیث 4 سے 5 جگہ پر اس حدیث کو ذکر فرمایا، الگ الگ عنوانات پر۔ اسی میں فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر 3 آدمی تھے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو واقعہ تذکرہ فرمایا کہ 3 آدمی بنی اسرائیل کے اندر تھے۔
وہ راستے میں کہیں سفر کر رہے تھے تو بارش ہوئی اور آندھی شروع ہوئی. انہوں نے کسی غار کے اندر پناہ لی تو ہواؤں سے اور آندھیوں سے ایک چٹان گری اور اس نے اس غار کے منہ کو بالکل بند کر دیا اور غار بالکل بند ہو گیا. اب جب غار بند ہوا تو لوگ بڑے پریشان ہوئے تینوں بھی, اور کہا کہ اگر اسی حالت میں ہم رہیں گے تو ہم چیخ چیخ کر مر جائیں گے اور یہی ہماری قبر بن جائیں گی, اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم کسی طرح یہاں سے نکلے. انہوں نے بہت کوشش کی لیکن ایک چٹان کو غار سے ہٹانا بڑا مشکل کام تھا, وہ ہٹا نہ سکے. تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہم سب مسلمان ہیں اور مسلمان اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی نیک عمل کرتا ہے جو اس کو اور اس کے اللہ کو پسند ہوتا ہے. اسی لیے ہم اپنی پوری زندگی میں نہ ایک ایسا عمل کریں کہ وہ عمل صرف اللہ کو اور اس کرنے والے ہی کو اس کا علم ہونا چاہیے. جو کل آخرت میں بڑی بڑی نیکیاں کام نہ آئے تو اس کا ایک عمل اس کی مغفرت کے لیے کام آ جائے. انسان کو اپنی زندگی میں ایک نہ ایک ایسا عمل کرنا چاہیے جو اللہ اس کو اس کے سوا کسی دوسرے کو نہ معلوم ہو, جو اللہ کے اندر قبولیت کا مدار رکھتا ہو. تو اس میں سے تینوں نے کہا کہ ہر ایک انسان اپنے عمل کو تلاش کرے کہ زندگی میں اس نے اللہ کے لیے کیا عمل کیا. اس میں سے ایک شخص نے کہا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ رب العزت کہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے, میرے بچے بھی تھے, میں دن بھر بکریوں کو چرایا کرتا تھا اور جب شام آتا تھا تو اس کا دودھ نکالتا, پہلے اپنے ماں باپ کو پیش کرتا, پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو پلاتا. ایک رات مجھے آنے میں دیر ہو گئی تو ہوا یہ کہ میں جب دودھ نکالا اور اپنے والدین کو دینے میں وہ دودھ گیا تو میرے والدین سو چکے تھے. میں نے ان کو اٹھانا گوارا نہ کیا اور میرے بچے روتے رہے, میں انہیں بھی دودھ نہیں پلایا. یہاں تک کہ جب آدھی رات ہو گئی میرے والدین اٹھے, میں ان کو دودھ پلایا. اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا. فرمایا کہ اللہ میں نے یہ خالص اور خالص آپ کے لیے عمل کیا تھا, اگر آپ کے دربار میں میرا یہ عمل قبول ہے تو آپ ہمیں اس چٹان سے نجات دے دیجئے اور ختم کر دیجئے. تو جیسی انہوں نے دعا کی وہ چٹان ہٹی, لیکن اتنا نہیں ہٹی کہ وہ تینوں نکل جا سکے. پھر جب دوسرے شخص نے کہا کہ اللہ رب العزت میرے پاس ایک شخص نے مزدوری کی اور مزدور لینے کے پہلے ہی وہاں سے نکل گیا اور اس نے مزدوری نہیں لی. اللہ کے نبی نے کہا صحابہ کو کہ دیکھو وہ کیسے انسان تھے کہ اس شخص نے مزدوری نہیں لی, وہ چلا گیا. میں نے اس مزدور کی مزدوری سے ایک بکری خریدی اور اس کا ریوڑ بنتا گیا اور کئی سالوں کے بعد وہ مزدور آیا اور کہا کہ اے انسان میں نے فلاں وقت تیرے پاس کام کیا تھا, اس کی مزدوری تیرے اوپر باقی ہے, وہ مزدوری مجھ کو دے دیا, آج بڑا میں لاچار اور بڑا مجبور ہوں. اس نے کہا کہ یہ جو پورا ریوڑ نظر آ رہا ہے تیرا ہے, تو لے کر چلے جا. وہ شخص کہنے لگا کہ تو مذاق نہ کر, میرے ایک دن کی مزدوری تھی, وہ مزدوری مجھے دے دے میں چلا جاؤں گا. اس نے کہا کہ تیری اس مزدوری سے میں نے ایک بکری خریدا, اس سے ایک ریوڑ بن گیا, یہ پورا ریوڑ تیرا ہے, تو لے کر چلے جا. اس شخص نے پورا ریوڑ لے کر چلا گیا اے اللہ, اور اس نے کہا کہ اللہ میں نے اس میں سے ایک بکری بھی نہیں لی اور یہ جو میرا عمل تھا خالص تیری رضا کے لیے تھا, اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں تھا. اگر میرا یہ عمل آپ کے دربار میں قبول ہے تو جس مصیبت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں آپ ہمیں اسے نجات دے دیجیے. چٹان ہٹی لیکن اتنی نہیں ہٹی اور ہٹ گئی, لیکن اتنی نہ ہٹ سکی کہ وہ تینوں نکل سکے. پھر جب تیسرا شخص تھا اس نے اللہ کے سامنے دعا کی اور اللہ سے کہا کہ اللہ کہ میں بڑا مالدار انسان ہوں اور میری ایک پھوپھی ذات بہن تھی جو بڑی خوبصورت تھی, بڑی حسین و جمیل تھی. ہمارے عنوان کے مطابق یہی الفاظ ہے. وہ تیسرا شخص سے کہا کہ بڑی حسین و جمیل تھی, کئی مرتبہ میں نے اسے گناہ کی دعوت دی لیکن کبھی بھی اس نے گناہ کی دعوت کو قبول نہیں کیا اللہ. لیکن ایک وقت بڑا قحط پڑا اور بڑی وہ مجبور تھی اور قحط سے ماری جا رہی تھی. اس نے میرے پاس مدد مانگنے کے لیے آئی. میں نے کہا کہ میں تیری مدد کر سکتا لیکن تو میری خواہش کو پورا کر دے. وہ مجبوراً اس پر راضی ہو گئی اور میں نے اس کو پیسے دے دیے اور میں خواہشات کے لیے اللہ اس کے پاس بیٹھ گیا اور قریب تھا کہ میں اپنی خواہش کو پورا کرتا. اس لڑکی نے کہا کہ اے شخص تو اللہ سے ڈر اور اس مہر کو مت توڑ جس کا محافظ اللہ نے مجھے بنایا ہے. تو میری اس کی آواز میرے دل پر ایسی لگی کہ اسی وقت میں نے اس برائی سے توبہ کی اور میں نے اس سے پیسے بھی واپس کر دیا اور میں نے اپنی خواہش کو بھی پورا نہیں کیا, اسے پیسے بھی دے دیا. اے اللہ یہ میں نے خالص آپ کے ڈر سے آپ کے خوف سے میں نے اس وقت اس گناہ کو چھوڑا تھا. اگر یہ عمل میرا آپ کے دربار میں پسند ہے تو اللہ رب العزت آپ ہم سے اس مصیبت کو چھٹا دیجئے, کم کر دیجئے اور ہمیں اس غار سے نکال دیجئے. فرمایا کہ وہ چٹان ہٹ گئی اور تینوں کی تینوں لوگ وہاں سے نکل گئے. فرمایا یہ جو تیسرا انسان تھا جس نے پاک دامنی کی زندگی گزاری ہے, اللہ نے آخرت کے اندر تو اس کے لیے اجر رکھا ہی ہے,
آخرت میں اللہ اس کو جو اجر دے گا وہ اجر اس کو ملنے ہی والا ہے. لیکن پاک دامنی ایک ایسی صفت ہے کہ اللہ اس کا ثواب آخرت میں بھی انسان کو دیتا ہے, اور اللہ برے وقت میں بھی انسان کو پاکیزہ زندگی اور پاک ماحول میں پاک دامنی کی زندگی گزارنے پر اللہ زندگی میں بھی اس کا اجر دیتا ہے. جیسے حضرت یوسف کو دیا, جیسے حضرت سلیمان بن یسار کو دیا, جیسے ان 3 لوگوں کو دیا. اس لیے جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں, ہمیں اپنی اولاد پاک دامنی کی زندگی گزارے, ہمیں اس کی فکر کرنا چاہیے کہ کیسے وہ پاک دامنی کی زندگی گزارے, کیسے ان کے اندر اللہ کا خوف آئے, ڈر آئے, کیسے وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے, کیسے وہ پاکیزہ زندگی گزارے. کہ یہ ہر والدین کی یہ خواہش اور یہ طلب رہنا چاہیے کہ میری اولاد بالکل پاکیزہ زندگی گزارے. اس کے لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتلائی ہے, انسان کو دعا پڑھنا چاہیے. اللہ کے نبی نے صورتیں بتلائی ہے کہ اپنے اولاد کو, اپنے گھر کی عورتوں کو اس صورت کی تعلیمات دو. اللہ کے نبی نے فرمایا علموا سورۃ النساء و سورۃ النور, کہ اپنے گھر کی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دیا کرو, اپنے گھر کی عورتوں کو سورہ احزاب کی تعلیم دیا کرو, اپنے گھر کی عورتوں کو سورہ نساء کی تعلیم دیا کرو. اللہ رب العزت نے ان کے اندر عورتوں کی پاک دامنی کی صفت کو بیان فرمایا کہ ایک عورت کیسے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کر سکتی ہے. تو گویا ہمارا یہ ماحول ہونا چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دیں. اللہ نے ایسے سورہ نور کے اندر احکامات نازل فرمائے ہیں اور ایسی بشارتیں دی ہیں کہ ایک مسلمان عورت اگر صحیح معنوں میں سورہ نور, سورہ احزاب کو پڑھ لے, اس کے ترجمے کو, اس کی تفسیر کو سمجھ جائے, تو کتنی بھی بے حیائی کا ماحول ہو وہ اپنی عزت و آبرو کو کبھی نہیں کھو سکتی اگر صحیح معنوں کے اندر ان دونوں صورتوں کی تعلیم کو حاصل کریں. اللہ کے نبی نے صحابہ کو فرمایا کہ آپ اپنی مستورات کو, اپنی گھر کی عورتوں کو, وہ صحابیات تھی, بڑی نیک خاتون تھی, اللہ نے انہیں حکم دیا. اور ہم تو جس زمانے سے گزر رہے ہیں یہ بے حیائی کا دور ہے, ہر گھر بے حیائی کا ایک اڈا بن چکا ہے. ایک موبائل پہ آپ ایک چیز ڈالیے, ہزاروں بے حیائی آپ کے سامنے ابھر آ جائیں گے. ہمارے باپ داداؤں نے نسلوں میں, ذہنوں میں کبھی ایسی باتوں کو نہ دیکھا تھا ہوگا نہ سنا ہوگا. آج ایک موبائل کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں, ایک انسان کے لیے وہ اسباب موجود ہے, سب کچھ موجود ہے. تو ایسے ماحول کے اندر انسان کو پاک دامنی زندگی گزارنا, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا بڑا مشکل کام ہے. اور اس سے بڑی جو ہے مشکل یہ ہے, نہ ہم نے پاک دامنی کی فضیلتوں کو سنا ہے, نہ ہم نے پاک دامنی کی جو ہے انعامات کو سنا ہے, نہ نبی کی حدیثوں کو سنا ہے, نہ ہمارے گھر میں اس کا ماحول ہے کہ ہم اس کی بشارتیں سنائیں. جب بچہ بڑا ہونے لگے ہمیں محسوس ہو کہ میری بچی بڑی ہو رہی ہے, میرا بچہ بڑا ہو رہا ہے, اب اس کو کیا تعلیمات کی ضرورت ہے, میں گھر میں کیسے اس کو پڑھاؤں, کیسے نہیں پڑھاؤں, ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے بہت سارے نوجوان شادی سے پہلے بے شادی کے ہو جاتے ہیں. آج نئے نئے مسائل جو آ رہے ہیں, طلاق کی جتنی اہم وجہ ہے اس میں ایک وجہ یہی بھی ہے کہ اکثر لڑکیوں کی طلاق کی وجہ یہی ہے کہ میرا مرد اس لائق نہیں ہے کہ وہ میرے ضرورت کو پورا کر سکے. یہ ایک اہم وجہ وہی ہے کہ جو نیٹ کی بے حیائی ہے, جو موبائلوں کی بے حیائی ہے, جس کی وجہ سے ماں باپ بڑے بڑے فون دلا کے دیتے ہیں لیکن کیا اس میں اپنی اولاد دیکھ رہی ہے, کبھی ذکر نہیں کرتی. جس کی وجہ سے یہ ہوتی ہے کہ جب لڑکی یا جب لڑکا شادی کی عمر کا ہوتا ہے لیکن شادی کے لائق کا نہیں ہوتا ہے. اہم وجوہات میں سے ایک وجہ یہی بھی ہے. اس لیے خاص اللہ سے دعا بھی کرا کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان اپنے عفو و عافیت کے لیے, پاک دامنی کے لیے دعا مانگا کرے کہ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. ہمیشہ ہر انسان کو اپنی جو ہے 5 وقتہ نمازوں کے بعد دعاؤں میں اس کو مانگنا چاہیے کہ اللہ میں آپ سے ہدایت کا, اللہم انا نسألک الہدی والتقی اور تقوی کا, والعافیت اور پاک دامنی کا آپ سے سوال کرتا ہوں. انسان کو دعا مانگنا چاہیے اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ, یا اللہ میں آپ سے دنیا اور آخرت کی عافیت کا اور پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں. جب وہ اللہ سے مانگیں گا اللہ اس کو پاک دامنی عطا فرمائیں گا. تو گویا انسان کی چیزیں ہمیشہ اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے. اپنے گھر میں سورہ نور کی, سورہ احزاب کی تعلیم کرنا چاہیے, اور جو جو پاک دامنی کی دعائیں اللہ کے نبی نے سکھائی ہے اس کو مسنون دعاؤں میں دیکھنا چاہیے, ان دعاؤں کو اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے. گویا اللہ رب العزت ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح ایک اعلان سن لے کہ دارالعلوم دیوبند جو ہے ہمارے